الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. روزہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ سماعت فرمائیں. روزہ تین چیز ہے جو انسان کے اوپر لاگو ہوتے. نمبر ایک کہ کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. اسے ہی روزہ کہتے ہیں. اب اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے کہ اسلام میں روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے. اسلام کے تو 5 ارکان ہیں اور اس میں سے چوتھا جو ارکان ہے وہ روزہ ہے. روزے میں جسمانی صحت کو قرار رکھتے ہیں بلکہ اسے بڑھاتے ہیں. یعنی روزے میں انسان کا جسم وہ بہت تندرست ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے. روزے سے دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے. یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے, اس کے نفس کو اس کے کنٹرول میں کر دیتا ہے اور طہارت حاصل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیک بنا دیتا ہے. روزے کے خون کا جو پریشر ہے, انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں جو انسان جو روزے دن میں روز کھاتا ہے پیتا ہے نا, اس سے ہر دن خون بنتا ہے. اور ہر دن خون بننے سے نا یہ بہت نقصان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب انسان کا خون ہر دن بنے گا نا تو وہ خون گاڑھا ہوتے چلے جاتا ہے جس سے ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے. اب جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو روزے سے جلدی خون نہیں بنتا, اور جب جلدی خون نہیں بنتا ہے تو خون پتلا ہوتا ہے, جس سے خون پتلے ہونے کی بنا پر بہت سی بیماری سے دور ہو جاتی ہے. روزے سے جسم کی مشکلات اور سختیوں کا خوبصورت بناتے ہیں. یعنی روزہ جو ہے وہ جسم میں جو مشکلات رہتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ان سختیوں کو آسانی ہوتی ہے. روزے سے بھوک پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے. یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک پیاس اور صبر و ضبط, یعنی بھوک پیاس اور رحم دل اچھے سے رہنے کی اسے دولت حاصل ہوتی ہے. روزہ انسانی دماغ اور روح کی توانائی حاصل ہوتی ہے. یعنی روزے سے انسان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور روزے سے روح کی غذا ملتی ہے. اور روزے کی حالت میں گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. یہ بھی ایک روزے کی اہمیت ہے. آئیے حدیث سے مبارکہ میں روزے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے, سماعت فرمائیں. حدیث کریمہ میں روزے کے فضائل سے مالا مال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں جب انسان جیسی رمضان شروع ہوتا ہے اور رمضان کا چاند دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے
اور جب شیطان کو قید کر لیتا ہے تو شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک حدیث کریمہ میں آیا کہ روزے کی حالت میں جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جس میں جو روزہ رکھتے ہیں. وہ ریان دروازے سے روزے دار لوگ جنت میں داخل ہو گئے. اور ایک اور حدیث شریف ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت. اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. کہ جب انسان, اس میں دو خوشیاں بتائی گئی. کیا دو خوشیاں بتائی گئی کہ انسان کو افطار کے وقت ایک خوشی افطار کے وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب اللہ سے عرض کرنے لگے, یار اے اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے, اللہ میرے کو تجھے دیکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے 40 دن عبادت کرو اور پھر اس کے بعد یہ پہاڑ پہ آ جانا کوہ طور پر اور آپ کو ایک تجلی دکھائی جائے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ خالی اپنی ایک تجلی ڈالتا ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پلک جھپکتی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور بےہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی تجلی ایسی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کے بعد آپ کی آنکھ میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی تھی, اتنی تجلی. اور تو سوچو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بنا کوئی رہ نہیں سکتا. تو سوچو اس محبوب کا عالم کیا ہوگا جس نے, وہ تو خالی ایک تجلی دیکھے تھے تو ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بےہوش ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے رب کریم کو اتنے قریب سے دیکھے کہ قرآن شریف نے اس کا بیان فرمایا, اور قرآن شریف نے اس کا پورا بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, معراج کا واقعہ آپ سے جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے قریب سے دیکھے کہ جتنے قریب سے آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے. تو اس محبوب کا عالم کیا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے, اے میرے رب, میں نے جس طرح تیرے کو اتنی نزدیک سے دیکھا, کیا میرے اور تیرے درمیان جتنا فاصلہ تھا کیا کوئی اور کے درمیان بھی اتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جی ہاں. کیسے اے موسیٰ, تو جب مجھے دیکھا تھا تو میرے اور تیرے درمیان 40 پردوں کا فاصلہ تھا, جبھی میں تیرے سے کلام فرماتا. تو سوچو میں اور میری ایک امت ایسی آئے گی جو میرے محبوب کی امت ہے, ایک امت ایسی آئے گی جو میرے محبوب کی امت ہے. اس دوران ان سے بات کرنے میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ, یہ ہے روزے کی اہمیت. جب انسان افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے, اور اللہ تعالیٰ اس امت سے کلام فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے افطار کے وقت کہ مانگو, جو مانگنا ہے مانگو, آج میں تمہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا ثواب, روزے کی ثواب, روزے میں اللہ عز و جل نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو روزے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
نفل عبادت کرے، جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، استغفار ہے، درود شریف ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم روزے کے تعلق سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا ہے سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔